آپ نے طرح طرح کے کرائسس کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تعلیم کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، تہذیب اور اخلاق کے بحران سے گزر رہے ہیں، ہم ہمیں بے روزگاری کا سامنا ہے، جین زی فوکسڈ نہیں ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس سے متعلق جس کے بارے میں آپ نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج میں بات کروں گا بورڈم پر، اور میں یہ بتاؤں گا کہ آج ہم بورڈم کی کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فوکس کرائسس ہی ہے، یا شاید ہم اسے کرائسس کہہ بھی نہیں سکتے، بلکہ ایک الگ ہی طرح کا مسئلہ ہے، لیکن بڑا دلچسپ ہے۔ ویسے میں اپنے بات کا آغاز آج ایک پیراڈاکس سے کرنا چاہوں گا، یعنی ایک ایسا معمہ جو بڑا مزہ کا خیز ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا، ہم نے مشینیں بنائی، کیوں؟ تاکہ ہم اپنا وقت بچا سکیں، تاکہ ہم اپنا وقت بچا کر اس میں کچھ تخلیقی کام کر سکے، کچھ ایسا کام کر سکے جو کہ بہت زیادہ فزیکل نہ ہو، بلکہ ہم کچھ ایسے تخلیقی کاموں میں، کچھ ایسے مینٹل ایکٹیویٹیز میں خود کو لگائے، خود کو صرف کرے کہ ہم اس سبلیمٹی کو اچیو کرے جو انسان ہمیشہ سے کرنا چاہتا ہے جیسے۔ لیکن معمہ یہ ہوا کہ جب ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کی اور ہم نے ٹائم کو سیو کیا اور ہمارے پاس فارغ وقت کافی زیادہ آ گیا، تو بہت چیزیں بدل گئی۔ یعنی ہمارے پاس آج موٹر سائیکل ہے، اگر ہم بازار سے سودا صرف لاتے ہیں تو بڑی آسانی سے بہت کم وقت میں لا سکتے ہیں۔ کسی سے بات کرنی ہو تو پہلے تو ہم کاغذ اٹھاتے تھے، اس کے اوپر پہ لکھتے تھے، پھر اس کی گرامر چیک کرتے تھے، تو پھر ہم چٹھی بیچتے تھے۔ آج ہم ایک فون کال کے ذریعے سے یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو اور بھی طرح طرح کے کپڑے دھونے ہو تو مشین میں آپ دھو سکتے ہیں، سکھانے ہو تو سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مشین میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کافی زیادہ فارغ وقت آ گیا، جو کہ ٹیکنالوجی ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس بہت ہی زیادہ فارغ وقت آ گیا تو اس فارغ وقت کو ختم کرنے کے لیے اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے دڑا دڑ، اور اب ہم لگ گئے کہ اب ہم نے کسی بھی طرح اپنے فارغ وقت کو ختم کرنا ہے۔ یوٹیوب آیا، نیٹ فلکس آیا، طرح طرح کی فلمیں آئی، سیریز آئے، طرح طرح کی پوڈ کاسٹ آ گئے، ریلز آ گئے، ٹک ٹاک آ گیا، 15 سیکنڈ کی ویڈیو، 30 سیکنڈ کا ریل، تو یہ ساری چیزیں آ گئی۔ یعنی ہم نے ٹیکنالوجی بنائی تھی تاکہ ہم وقت بچا سکے اور کچھ انسانیت کی خدمت کر سکے، کچھ کریٹیو کر سکے، کریٹیکل تھنکنگ کو بلڈ کر سکے، ذرا اپنی لائف کو انجوائے کر سکے۔ لیکن جب ہمارے پاس وقت آ گیا تو اب ہم اس وقت کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت کو میں کہنا چاہوں گا کہ کل کرنے کے لیے، اب ہم اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب قسم کا پیراڈاکس ہے۔ ہم بور ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم بور کب ہوتے ہیں؟ ہم بور تب ہوتے ہیں جب ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو بورڈم میرے لحاظ سے کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بور ہونا یہ ہے کہ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور میرے دوست بات کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت زیادہ ریپیٹیٹیو ہے، تکراری ہے، جسے سن سن کر میں اکتا جاتا ہوں، میں بور ہو جاتا ہوں، ادھر سے اٹھ جاتا ہوں۔ یا میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو اسے دیکھتے دیکھتے میں بور ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ وہ میں نے کئی دفعہ دیکھی، یا کوئی گانا جو میں نے کئی دفعہ سنا تو اس گانے میں جو پیٹرن ہے وہ میرے دماغ کو سمجھ آ گیا۔ اب جب چیزیں نئی نئی ہوتی تو پھر ہم اسے بور ہونے لگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بور ہونا ہے، لیکن یہ جو دوسرا بورڈم ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے، جس کی کرائسس کا آج ہمیں سامنا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اور وہ کچھ یوں کہ آج ہم اپنے ساتھ وقت گزارنے سے بور ہو رہے ہیں۔ یعنی آج ہم اس وجہ سے بور نہیں ہو رہے کہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں اور وہ بڑی بورنگ باتیں کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے بور نہیں ہوتے کہ ہمیں کسی ایسی شخص کی صحبت نصیب ہوئی کہ جو ہمارے پسند کے مطابق باتیں نہیں کرتا، بلکہ آج ہم تنہائی سے اور فرصت سے بور ہو رہے ہیں، اور ہم اس بورڈم کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کا ویٹ بھی کرنا ہو اور وہ ویٹ 15 منٹ کا بھی ہو تو ہم موبائل نکال کر ریلز دیکھنے لگتے ہیں۔ اگر ہم کام سے فارغ ہو کے آدھے گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ جائے تو ہم اپنے ساتھ وقت نہیں گزار پاتے،
بلکہ ہم یا تو موبائل نکال کے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھیں گے یا ریلز دیکھیں گے یا ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھیں گے یا خود کوئی ریل بنا کے اپلوڈ کر لیں گے یا کوئی فیس بک کی پوسٹ ہی کر لیں گے. ہم اپنے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے. اور یہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ خطرناک اس لیے ہے کہ آج ہم خود کو فیس نہیں کر پا رہے. آج ہم خود شناسی نہیں کر رہے. آج ہم سوچ نہیں رہے. آج ہم خود کو سیریس نہیں لے رہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو ہم کبھی بھی زندگی کو بھی سیریس نہیں لے پائیں گے. کیونکہ میں پورے دن جو کرتا ہوں تو رات کو سونے سے پہلے میں جو آدھا گھنٹہ پہلے سوچتا تھا یار آج میں نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا اور کل کیا کرنا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑا قیمتی ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ آج تو ہم سونے سے پہلے لگے رہتے ہیں موبائل پہ اور طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہم سارا دن اپنے ذہن کو اسی چیز میں مصروف رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم خود سے اسکیپ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ قوم جو فرار اختیار کرنا چاہتی ہے خود سے، تو وہ کبھی بھی کچھ بڑا نہیں کر سکتی. وہ کبھی بھی کچھ بڑا اچیو نہیں کر سکتی. کیونکہ بڑے کام عجلت میں نہیں ہوتے، جلدی میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے سیلف اویئرنیس بڑی ضروری ہے. اپنے ساتھ بیٹھنا، سوچنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ مشاہدہ مطالعے سے زیادہ اہم ہے. اور ہم تو مطالعہ بھی نہیں کر رہے. ہمارا زیادہ تر وقت تو کتابوں کے ساتھ بھی نہیں گزار رہا، بلکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں. اور اگر ہم کتاب کو بھی اس وجہ سے پڑھیں کہ ہم خود سے فرار حاصل کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کتاب پڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر کتابوں کا پڑھنا بھی درست نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مجھے کویشچن ایرائز کرنا نہیں سکھا رہا، بلکہ کتابیں مجھے تھنکنگ سے روک رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کتابوں کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں تھنکنگ کرنے کے لیے اکساتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ تم کریٹیکل تھنکنگ کو بلڈ کرو. تمہارے معاشرے میں جو نیریٹو بنائے گئے ہیں اسے چیلنج کرو اور اپنا راستہ خود بناؤ. تو کتابوں کا تو یہ رول ہے میرے خیال میں. لیکن میں اگر کتابوں کو بھی صرف بورڈم کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میں دراصل خود کو بور ہونے سے نہیں بچا رہا، بلکہ میں خود سے فرار حاصل کر رہا ہوں. تو پھر ایسے لوگ اچھی کتابیں بھی نہیں پڑھتے، بلکہ وہی گھسی پیٹی چند ایسے ناول پڑھیں گے، شارٹ سٹوریز پڑھیں گے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی پھر دوستویفسکی کو نہیں پڑھیں گے، ٹولسٹائے کو نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی نیتشے کو پڑھیں گے، اور نہ ہی علامہ اقبال کو پڑھیں گے. وہ پھر میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ پھر کچھ ایسی کتابیں پڑھیں گے جاسوسی ناول کی طرح، جاسوسی ناول جیسے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اب بات کتابوں کی ہو رہی ہے اور یہ سوشانہ کا آف اسکرپٹ ہے، تو جو بس میرے دماغ میں آتا ہے وہی میں بولتا ہوں، اور اس کے پیچھے ایک تھنکنگ ہوتی ہے. میں ایسے الٹپ نہیں کہہ رہا ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں معاشرے کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، اور میں آرٹ کو کبھی بھی میں آرٹ کو یہ نہیں سمجھتا کہ آرٹ بہت زیادہ ریولوشنری ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کانشیس ہو کے آرٹ پروڈیوس کرے. کیونکہ آرٹ کو جب آپ کانشیس ہو کے پروڈیوس کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی گریٹنس کو کھو دیتا ہے. آرٹ ضرور معاشرے کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے،